عطا کرتا ہے، جو اس کا نام لیتا ہے اس کی عبادتوں میں ریاضت میں لگا رہتا ہے۔ شداد کہتا ہے اے آد یہ بتلاؤ جنت کہاں ہے، کہ اللہ نے جنت کہاں رکھی ہے؟ آد علیہ السلام کہتے ہیں آسمانی دنیا پر ہے۔ آد علیہ السلام سے شداد نے کہا کہ آد، شداد کہتا ہے آد جنت میں کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کا نام لیں تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ آد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنت میں کیا ہے؟ اب آد علیہ السلام جنت کی ڈیٹیل بتلا رہے ہیں۔ کیا بتلا رہے ہیں؟ جنت کی ڈیٹیل۔ اور جب آد علیہ السلام ڈیٹیل بتلانا شروع کرتے ہیں، شداد نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا کاغذ قلم لو اور لکھنا شروع کر دو۔ آپ نے شداد کے معاملے میں بہت سنا ہوگا کہ انہوں نے جنت دیکھی نہیں، پہلے ہی مر گیا۔ آج میں بتلاتا ہوں جنت بنی کیسے۔ اس طرح بنی کہ آد علیہ السلام نے بتلایا کہ جنت کے محلات یاقوت و جواہرات کے ہیں۔ بے شک حق ہے میاں جنت کی بات ہو رہی ہے، آپ خاموش ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی قیمتی ابھی پتہ چلتا آپ کو جنت ہے کتنی قیمتی۔ یاقوت و جواہرات سے بنی ہوئی جنت محلات ہیں اس میں، اور اللہ نے اس میں ایک سفید دودھ سے زیادہ سفید نہر جاری فرمائی ہے، ایک شہد سے زیادہ میٹھی شہد کی نہر جاری فرمائی ہے۔ اسی کے اندر ایک نہر کوثر ہے جو شفاف پانی ہے، بہترین خوشبودار پانی ہے۔ اس کے کنارے پر لال و جواہرات کے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں دن بھر میں 70 مرتبہ نور کی بارش برساتا ہے، اور اس نور کے جھرنے سے کبھی سونا نکلتا ہے، کبھی چاندی نکلتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں بندہ داخل ہوتا ہے تو ارد گرد میرا زاد لگے ہوئے ہیں، بہترین پرندے ہیں، حورو ہے، گرما ہے، اس کے اندر بہترین اجزاء ہیں، اور ایسی ایسی خوبصورتی ہے دنیا کا آدمی اگر نقاشی کرنے بیٹھ جائے اس جیسا نقشہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اب شداد نے کہا اے آج تم نے جنت کی ڈیٹیل تو بتلا دی ہے، اب تم جاؤ، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، اب ہم جنت بنائیں گے۔ جنت بنانے کے لیے اس نے اپنے خزانے کا دروازہ کھولا۔ خزانے کا جب دروازہ کھول دیا گیا اس نے سونے کی اینٹیں بنائی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاندی کے تخت بنائے ہیں، سبحان اللہ، لال و جواہرات کے محلات بنائے ہیں، اور جب تخت بنائے ہیں تو اس پہ پرندہ بنا کر کے چاندی کا بٹھالا۔ اللہ نے کہا اے جبرائیل جاؤ اس پرندے میں جان ڈال کے آؤ۔ جبرائیل نے اپنا پر مارا، پرندے میں جان آ گئی، اور جب نور کی، جب دودھ کی نہر جاری کی، شہد کی نہر جاری کی، پانی کی نہر جاری کی، تو اللہ پہ کریم نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل شہد نہیں خراب ہوتا، پانی خراب نہیں ہوتا، دودھ خراب ہوتا ہے، دودھ میں سے بدبو نہیں آنا چاہیے، دودھ سڑنا نہیں چاہیے۔ اے جبرائیل جاؤ اپنا پر مار لو، اور تمہارے پر کی بدولت دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک حق ہے حق ہے۔ اب یہ جنت تیار ہو رہی ہے، ایران میں اس کا بھانجا ہے، اس نے اپنے بھانجے سے کہا کہ بھانجے زمین کے اندر جتنا خزانہ ہے سارا کا سارا نکالو، مجھے جنت بنانی ہے۔ بھانجے نے ایران سے خزانہ کھدوایا، پوری دنیا کے خطے خطے کا خزانہ کھدوا کر کے جنت بنائی گئی، اور جب جنت پوری بن گئی ابھی دروازہ نہیں لگا ہے، اور جس گھر میں دروازہ نہ ہو وہ گھر گھر نہیں ہوتا۔ ابھی دروازہ نہیں لگا، جنت تیار ہو گئی، اب پریشان ہے کہ خزانہ ختم ہو گیا ہے، مال و دولت ختم ہو گئی ہے، ہمارے پاس جتنا مال تھا رعایا سے جتنا چھینا تھا سب لگا دیا، کچھ بچا نہیں ہے، اب ہم کریں تو کرے کیا، کس طرح سے دروازہ لگائیں۔ اتنے میں دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، بادشاہ نے وزیر کو، وزیر نے سرمایہ دار کو، سرمایہ دار نے اس سے پوچھا جو کھڑا تھا کہ کون ہو، کہا مزدور ہوں، دروازہ بناتا ہوں۔ اور ہوں مزدور، دروازہ بناتا ہوں۔ کیسا بناتے ہو؟ جس طرح چاہو، سیمپل دکھاؤ گے؟ ہاں دکھا دیں گے۔ کیسا ہے؟ بہترین ہے۔ وہ شخص غائب ہوا، اس نے غائب ہونے کے بعد ہاتھ بڑھایا، آسمانی دنیا سے جنت کا دروازہ لے کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص نہیں تھا، وہ جبرائیل امی تھے، سدرۃ المنتہا کے مالک، فرشتوں کے سردار جبریل امی،
आसमान पर हाथ बढ़ाते हैं, जन्नत का दरवाजा निकाल करके एक पल्ला लाते हैं और कहते हैं कि शद्दाद देख ले ये पल्ला है एक, अगर तेरे समझ में आता है तो बतला, तेरी जन्नत में जड़ दे। शद्दाद ने कहा कि हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाते, इससे बेहतरीन, इससे ज्यादा खूबसूरत दरवाजा ना पाते। ऐ बंदे ये बेहतरीन है और जन्नत की बेहतरीन के लिए, जन्नत की खूबसूरती के लिए बेहतरीन दरवाजा है, इससे अच्छा दरवाजा कहीं मिल ही नहीं सकता। बेशक। कहा कि मियां जन्नत की तारीफ, वो दरवाजे की तारीफ तो हो गई, मगर दरवाजे की कीमत तो सुनो। क्या कीमत है? जन्नत के दरवाजे की कीमत है कि तुम्हारी पूरी जन्नत, एक पल्ला आधी जन्नत, दोनों पल्ले वो पूरी जन्नत। वाह। बड़ा परेशान हुआ, वजीरों को बिठाया, बिठाने के बाद पूछा कि बताओ क्या करें, हमारे पास माल और दौलत तो है नहीं कुछ कि दरवाजा बनवाया जाए। अब अगर दरवाजा बनवाने के लिए माल और दौलत कहाँ से लाई जाए, अगर इससे ये सौदा नहीं होता है तो दरवाजे की खूबसूरती के मुताबिक खूबसूरत दरवाजा नहीं मिल पाएगा, जन्नत की खूबसूरती के मुताबिक जन्नत का दरवाजा नहीं मिल पाएगा। बंदा वजीर कहने लगा कि हुजूर आला आप बादशाह सलामत हैं, आप हामी भर दीजिए कि बंदा जब दरवाजा लगा दे तो चला जाएगा, अजनबी शख्स है, अगर नहीं जाए तो उसे कत्ल कर दीजिएगा। मशवरा मान लिया। जिब्रील पहुंचे दरबार में, कहा कि ऐ बादशाह सिद्दाद तू मुझे लिख कर दे कि मैंने तुम्हें जन्नत लिख कर दी। जन्नत लिखवा अल्लाह। लिखवाने के बाद दरवाजा लगा दिया। लगाने के बाद अब शद्दाद ने कसम खाई थी कि जन्नत हम जब तलक ना देखेंगे जब तलक मुकम्मल ना तैयार हो जाए। अब तैयार हुई है, बादशाह ने ऐलान किया है, हाँ हम जन्नत का नजारा करने जा रहे हैं। बादशाह आगे आगे है, रियाया पीछे पीछे, बादशाह आगे आगे, पब्लिक पीछे पीछे। जब जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचे, जन्नत का दरवाजा खुला, आदम अलैहिस्सलाम बाहर आ रहे हैं। जन्नत का दरवाजा खुला हुआ देख, आदम अलैहिस्सलाम को आता हुआ शद्दाद के माथे से पसीना गिरने लगा। हैरत ज़दा होकर के कहता है, ऐ आदम अलैहिस्सलाम ये तुम्हारे खुदा की जन्नत नहीं है, ये हमारी जन्नत है, तुम हमारी जन्नत में क्या कर रहे हो? आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये तुम्हारी भी जन्नत नहीं है, ये हमारी जन्नत है। जिस दरवाजे की कीमत में तुमने हमारे नाम जन्नत कर दी है, और वो दरवाजा भी दुनिया के किसी कारखाने का नहीं बल्कि अल्लाह की जन्नत का दरवाजा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का सारा खजाना एक जन्नत बनाने के लिए लगाया गया, और जब जन्नत तैयार हो गई, अल्लाह के जन्नत के दरवाजे के एवज उस पूरी जन्नत को खरीद लिया गया। और इतनी कीमत की एक जन्नत, इतनी कीमत का सिर्फ एक दरवाजा। अल्लाह का करम है, हुसैन का सदका है, नबी के तवस्सुल से हमें 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत मिले। अल्लाह हमारे नसीबों में जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह हमारे नसीबों में 2 रकात की एवज जन्नत अदा कर देता है। पूरी दुनिया मिलकर के खजाना इकट्ठी करती रहे, पूरी जिंदगी आप मालो दौलत इकट्ठा करते रहे, मगर याद रखिए जन्नत हासिल नहीं कर सकते। और जन्नत अगर हासिल कर सकते हैं तो फकत एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि अहले बैत के दामन से लग जाइए। क्यों? क्योंकि वही उन्हीं के पास जन्नत के कागजात है, उन्हीं के पास इंतखाब है, उन्हीं के पास खतौनी है। क्यों? क्योंकि हदीसे बुखारी है कि जन्नत का सरदार कोई और नहीं, मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन हैं। और जन्नत का जो सरदार है हम उसे मानने वाले हैं, जन्नत उसकी है, हम उसे मानते हैं, वो हमें जरूर जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह वाह। हक है, हक है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना व हबीबना मुर्शिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बात चल रही थी नूर की। बेशक, नूर बिन्ते नूर। इन्ना अतीना कल कौसर, एक नहर है जिसका नाम कौसर है। ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। बेशक।
اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوثر نہر جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جناب امام طبری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی پیدائش ہوئی، وہ نبی معظم پہلے دائیں کروٹ لیتا ہے۔ میلاد سنیے، میاں میلاد آپ نے بہت سنا، امام طبرانی کی زبان سنیے، امام طبرانی لکھتے ہیں کہ نبی معظم پیدا ہوا، اس نے دائیں کروٹ لی، پھر بائیں کروٹ لی، ہاتھ زمین پہ رکھے اور زمین پر ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھوں پر زور دیا، گھٹنے قریب لا کر کے گھٹنوں پر زور دیا، ناک ماتھا زمین پہ لگایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وہی نبی معظم جو پیدا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں نبوت کے بعد کہ میں جب پیدا ہوا تھا اس وقت میرے رب نے مجھے تمام عالم کی خزانوں کی کنجیاں عطا کی تھی۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ امین منصوری صاحب ہیں کی منزل ہے 3 منزلہ مکان ہے، ان کا مکان 3 منزلہ ہے الحمدللہ۔ سبحان اب یہ کہیں کہ احمد اکبری صاحب میں نے آپ کو اپنا مکان دیا، آپ اس کے مالک ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد آ کر کے یہ کہیں کہ میاں ہم نے آپ کو یہ مکان دے دیا تھا، آج ہم آپ کو اوپر والی بھی منزل دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر والی بھی منزل لے رہے ہیں۔ تو میاں مکان پورا ہوتا ہے، زمین سے لے کر جتنی لمبی مینار لے جائیں آپ، پورا کا پورا مکان ہوتا ہے، پہلے ہی دے چکے ہیں، اب اوپر والی منزل دے کر کے کیا کریں گے؟ بس یہی سمجھیے کہ اللہ نے تمام عالم کی خزانوں کی کنجیاں عطا کی ہیں، تو اب جب تمام عالم کی کنجیاں خزانوں کی کنجیاں دے دی ہیں تو اس میں جنت بھی آ گئی، جنت کی نہر بھی آ گئی، خزانے بھی آ گئے، سخاوت بھی آ گئی، عدالت بھی آ گئی، صداقت بھی آ گئی، شہادت بھی آ گئی، شجاعت بھی آ گئی، جتنے معاملات تھے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے شفیع اللہ ہونے کے ہوں، نبی علیہ السلام کے روح اللہ ہونے کے ہوں، ابراہیم کی خلت ہو، اسماعیل کی ذبیحت ہو، موسیٰ کا کلامیت ہو، عیسیٰ کی روحیت ہو، تمام چیزیں اس میں موجود ہو جاتی ہیں۔ اور جب تمام چیزیں موجود ہو جاتی ہیں تو یہ کہاں سے آپ ذہن و فکر لے کر کے آتے ہیں کہ ہم نے نہر کوثر دی؟ میاں نہیں، نہر کوثر نہیں ہے۔ اب شان نزول سنیے، شان نزول یہ ہے جب میرا محبوب دارے غیوب ہمارا اور آپ کا آقا معراج کی رات عرش اعظم پہ گیا، جنت کی سیر کی، رب سے ملاقات کی، جنت کی سیر کرنے کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل جنت میں سے ایک پھل میرے محبوب کو دیا جائے۔ میرے محبوب نے جنت کا پھل لیا اور قریب میں جہاں میرا محبوب کل بروز قیامت جلوہ نما ہوگا، جس تخت پر، اس تخت کے کنارے پر ایک تلوار تھی، اس تلوار کو ہاتھ ڈال کے نکالا، سیب کاٹا، آدھا خود کھایا، تلوار وہی رکھی گئی۔ تلوار بھی میں بتاتا چلوں گا وہ کون سی تلوار تھی۔ پھر تلوار رکھ دی گئی اور رکھنے کے بعد آدھا سیب کھا لیا، زمین پر آئے، آدھا سیب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیا، خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کھانے کے بعد صرف 9 ماہ گزرے تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے کہ مبارک ہو نبیوں کے سردار، آپ کے ہاں بیٹی جناب فاطمہ الزہرا پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مبارکباد دی ہے تو جبرائیل آئے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو کوثر کون ہے؟ نہر کوثر نہیں ہے،
وہ کوثر جناب زہرا کی ذات ہے. کیوں؟ جب نہر کوثر بہتی ہے تو پوری جنت اس سے سیراب ہوتی ہے. جب جناب زہرا دنیا میں آئی ہے تو کبھی غریب النواز آئے ہیں, کبھی غوث اعظم آئے ہیں, کبھی امام زین العابدین ہے, کبھی امام حسن ہے, کبھی امام حسین ہے, کبھی امام باقر ہے, امام جعفر ہے, موسیٰ کاظم ہے, محمد تقی ہے, محمد نقی ہے, غازی عسکری ہے. تمام کے تمام سید زادے دنیا کے خطے خطے میں نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ وارث عالم پناہ ہو, صابر کلیری ہو, نظام الدین اولیاء ہو, چراغ دہلوی ہو, نصیر الدین اولیاء ہو, جناب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو, مخدوم مینائی ہو, جناب غازی مسعود غازی رحمت اللہ علیہ ہو. یہ دنیا میں جہاں جہاں جناب رسول اللہ کی اولادیں ہیں, جہاں جہاں سید زادے ہیں, یہ کسی نہر کی نہیں بلکہ جناب زہرا یعنی کہ کوثر کی نہر کے پانی ہے جو دنیا کو سیراب کر رہے ہیں. یہ نور محمدی کا نور ہے, یہ نور محمدی کا نور ہے جو دنیا عالم کو سیراب کرنے میں لگا ہوا ہے. کبھی بھیڑ والے نام کے ساتھ ہے, کبھی بلند شاہ سعید کے نام سے آپ کو سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی باعث خواجہ کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی نظام الدین اولیاء کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, نظام الدین اولیاء کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی قطب الدین مودودی چشتی کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی آپ کو نصیر الدین دہلوی کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی صابر کلیری کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی وارث پاک کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی بابا فرید الدین کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی خواجہ غریب النواز کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی غوث الاعظم کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی امام عسکری کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی موسیٰ کاظم کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی محمد جعفر صادق کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی محمد باقر کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی امام زین العابدین کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی امام حسین کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی امام حسن کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے, کبھی علی المرتضیٰ کے نام سے سیراب کیا جا رہا ہے. اور علی المرتضیٰ جو سیراب ہوئے ہیں وہ کسی کی ذات سے نہیں, جناب زہرا کی ذات سے سیراب ہوئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یاد رکھیے یہ نور محمدی کی نہریں ہیں, اور جو نہر میں ایک بار ڈبکی لگا لے, سبحان اللہ, بہت کم سمجھدار ہیں آپ. ارے میں کچھ شعر لکھ کر لے کے آیا تھا امیر منصوری صاحب کے لیے, وہ تو رہ گئے. ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے میاں, یہ یاد رکھیے گا. 1 بجے نماز بھی پڑھانا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. نہ بھول کر کبھی کسی کی بات کرو, یہ شعر ہے میرے پسندیدہ شعر, لیکن آج پورے کے پورے شعر امین الدین منصوری صاحب کی نظر. سبحان اللہ. نہ بھول کر بھی کبھی کسی کی بات کرو, ذکر نبی کرو, بس علی کی بات کرو. ہے وقت نزا کا, ہے وقت نزا کا, والی پر آئے ہیں مولا, کہاں کی موت بس زندگی کی بات, کہاں کی موت بس زندگی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں. ارے اب آئی گئے ہو تو بیٹھو, علی کی بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئی گئے ہو تو بیٹھو, علی کی بات, علی کی بات کرو. حق ہے, اور علی کے نام کا چرچا بہت ہے, بے شک حق ہے. اس میں جتنے شعر ہیں ہر شعر میں اشارہ ہے, اور اشارے جو سمجھ جائے
मेरी तकरीर वो समझ रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तकरीर समझ रहे हैं आप। حق ہے इसीलिए मैंने तकरीर के बीच में ये शायरी शुरू की है कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत। سبحان जब होती हैं पीरों की बातें, जब मैं उन पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने हाथ पकड़ा कभी गरीबुन नवाज को उस्मान हारून काबतुल्लाह में खड़ा करके अल्लाह की गैबी आवाज सुनाई है, अल्लाह तक पहुंचा दिया है। कभी निजामुद्दीन औलिया ने अपने एक खास मिलने वाले को, ये मैं पूरा वाकया मैं बतला दूं तो आप समझेंगे कि एक शख्स आया निजामुद्दीन औलिया में महबूब इलाही में, कहा कि हुजूर मैं आपके साथ रहकर तज़किया करना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहकर इबादत करना चाहता हूं। जनाब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बैठे, बैठने के बाद जिक्र करते रहे, नमाज ना पढ़ी, नमाज़े फजर से लेकर ज़ोहर असर मगरिब इशा हो गई। अब वो शख्स कहने लगा मैं तो आया था आपके पास आप तज़किया करने के लिए, मगर आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते, अब मैं क्या करूं, मैं तो जाना चाहता हूं। वो शख्स चलने लगा। अब निजामुद्दीन औलिया ने मुसल्ला बिछाया। سبحان اللہ क्या बिछाया? मुसल्ला। अब मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ला बिछाने के बाद उनके मुरीद आए। अब वो मुरीद चंद मिनट के बाद पसीने में शराबोर हो गए। अब वो शख्स जा रहा था, उसने ये कैफियत देखी, ये मामला क्या है, पूछा, कहा हुजूर ये मामला क्या है कि आप उनके पीछे खड़े हुए थे, मगर गर्मी का मौसम भी इतना नहीं है कि आप पसीने में सराबोर हो गए हैं। तो कहा कि वो शख्स है जिसकी रसाई खुदा तक है, بے شک حق ہے حق ہے जिसकी रसाई खुदा तक है। जब इसने परवाह शुरू किया है तो मैंने पहले इसका जुब्बे का दामन पकड़ा था, मगर मेरे हाथ से जुब्बा पक छूटा, मैंने पैजामा पकड़ा और पैजामा जो छूटा तो मैंने पैर का अंगूठा पकड़ा, मगर मेरी रसाई वहां तक नहीं थी। तो मैं पसीने के में सराबोर इसलिए हुआ हूँ, आसमान से गिरा जमीन पे गिरा हूँ, आसमान से जो गिरा तो जमीन पे आकर के गिरा हूं, इसलिए पसीने में सराबोर हूं। ये वो शख्स है जिसकी रसाई आसमानी दुनिया तक है। जब कोई एक सच्चा वली मिल जाए, सच्चा पीर हो, वो हाथ पकड़ता है अपने मुरीद का और गौसला आज़म से मिला देता है, गौसला आज़म अली मुर्तज़ा से मिलाते हैं, अली मुर्तज़ा नबी पाक से मिलाते हैं, और नबी की जात ऐसी है जो खुदा तक तुम्हें ले जाती है। بے شک حق ہے حق ہے मैं उन पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, मगर जब होती हैं पीरों की बातें यही बहरा है जो सुनता बहुत है। سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے حق समझे ہے नहीं حق ہے आप, حق ہے समझे नहीं आप। यही बहरा है सुनता हुआ। अभी मैं कह दूं कि फलाह पीर साहब थे, उन्होंने अपनी निगाह ऊपर उठाई, हवाई जहाज जा रहा था और जाते जाते उन्होंने निगाह से हाईजैक किया, जमीन पे आ गया भाई। अभी आप बहुत सुनने लगेंगे, मगर जब सच्चे पीरों की बातें हों तो आप ये सोचते हैं कि कहाँ तक की ये बात सच्ची है। मियां करामत ही उसे कहते हैं जो ज़हनों में ना। अली के नाम का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, मगर जब होती हैं पीरों की बातें यही बहरा है जो सुनता बहुत है। और तेरे बेटे की 11 में ये बोला, याद रखिएगा अमीन भाई, तेरे बेटे की 11 में ये बोला, मगर 13 में गूंगा बहुत है। سبحان اللہ 13 रजब में नहीं बोलता, मगर 13 में गूंगा बहुत है। हमेशा जागती थी जिसकी आंखें, सब इशारे में है भैया, हमेशा जागती थी जिसकी आंखें, शबे हिजरत वही सोया बहुत है। سبحان اللہ سبحان اللہ शबे हिजरत वही सोया बहुत है। हम नजर न लग जाए तेरे असगर को मौला, नजर न लग जाए तेरे असगर को मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। हंसी तो थी जो करबला की जंग जीत ली अली असगर। بے شک तीर लगाना तो आपके लबों पर मुस्कुराहट थी, उसी में कहा कि तेरा लाडला हंसता बहुत है। दुरूद पाक पे ये मैं समझ गया हूँ कि